تو آپ سے مخاطب ہو کے میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، گو کہ بجٹ کے سیشن کے دوران اور اس سے پہلے بھی آپ پریزائڈ کرتے رہے ہیں۔ آپ کو اس کرسی پہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ آپ کے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جہان گل گلزار کرے، ڈاکٹر شیر افغان صاحب، وہ ان کے ساتھ مجھے شرف حاصل ہوا کہ اس اسمبلی میں ہم نے ٹائم گزارا، اور میرے والد صاحب گوہر ایوب خان صاحب کے ساتھ بھی وہ کولیگ رہے، اور ان کا جو عبور تھا، حاجی سیف اللہ صاحب، ہمارے فخر امام صاحب، میرے والد صاحب گوہر ایوب خان صاحب، ڈاکٹر شیر افغان صاحب 85 کی اسمبلی میں بھی، اور ڈاکٹر شیر افغان صاحب کو جو عبور حاصل تھا رولز آف بزنس پہ اور کانسٹیٹیوشن میں، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ تو آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب چیئرمین۔ تھینک یو جی۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ جو ہمارے آنریبل ممبر بیٹھے ہیں، ایک تو اپنی چیئرز کا رخ جو ہے وہ آپ خود رولز کو سمجھتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب، آپ اپنی اگر چیئر پہ بیٹھ جائیں یا باہر جا رہے ہیں۔ تھینک یو۔ جتنے بھی آنریبل ممبر ہیں، پلیز آپ سمجھیں کہ ہاؤس کے ڈیکورم ہوتا ہے، اس کے تحت آپ نے اس کو اگر ساورن کرنا ہے اور ہاؤس ان آرڈر رکھنا ہے تو کم از کم اس جو ایشو پہ ایک منسٹر اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں پالیسی میٹرز کے اوپر، تو کم از کم ان کو سنیں جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ جناب چیئرمین، میں یہاں پہ چند حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کوئی ایجنڈا پہ آئٹم نہیں تھا، پر ایک جینوئن ایشو ہے کراچی کا، اور کراچی کے عوام کے مسائل جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، ہمارے دل کے بہت نزدیک ہیں، اور ہر جگہ پہ ہم لوگ یہی بات کرتے ہیں، ہر فورم پہ۔ میرے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، چاہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی میں ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کے اراکین ہوں یا ہمارے ٹریجری بینچز کو ہوں، ہر جگہ پہ حکومت کے ہم لوگ جتنے بھی ادنا کارکن اور ورکر ہیں، ہمارے لیے کراچی کے اور پورے پاکستان کے مسائل برابر کی اہمیت کے حامل کے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کراچی کی یا ہم لوگ بات کریں تو کراچی کا مسئلہ آج بجلی کا ایک دم نہیں پیدا ہوا، یہ پچھلے 10-15 سالوں سے ایک چیز چلتی آ رہی ہے۔ اور اس وقت ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ کیپٹن صاحب موجود ہیں، جمیل صاحب موجود ہیں، میرے بھائی فہیم صاحب موجود ہیں، ہمارے باقی سارے ساتھی موجود ہیں۔ گورنر ہاؤس میں بھی میٹنگ ہوئی، ہماری منسٹری میں آفتاب بھائی موجود ہیں، ہماری منسٹری میں بھی میٹنگ ہوئی، اور ایکٹیولی ہم نے ان کو ویڈیو کانفرنس پہ کہ الیکٹرک کی انتظامیہ کو بھی لیا۔ جو حقائق آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ الیکٹرک کو جو حکومت پاکستان نے جو معاہدہ ہوا ہے وہ 190 MMCFD گیس دینے کا ہے۔ جناب چیئرمین، حکومت پاکستان اس وقت ان کو 100 MMCFD مزید گیس دے رہی ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 290 MMCFD گیس اس وقت وہ دے رہے ہیں ان کے LNG پلانٹ چلانے کے لیے، 100 MMCFD گیس مزید۔ اس کے ساتھ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت تک تقریباً 30,000 میٹرک ٹن 30,000 ٹن ہم لوگ RFO ان کو لون پہ ہم لوگوں نے کے الیکٹرک کو دے دیا۔ کس کے لیے؟ کہ کراچی کی عوام کی جو مشکلات ہیں اس کو کم کیا جائے۔ اس کے علاوہ 100 میگا واٹ ہم نے نیشنل گریڈ سے ان کو دیا ہے۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے جناب چیئرمین کہ کے الیکٹرک نے اپنے کامن ڈیلیوری پوائنٹ پہ انہوں نے وہ سسٹم نہیں بنائے، گریڈ سٹیشن نہیں بنائے کہ وہ بجلی لے سکیں۔ کامن ڈیلیوری پوائنٹ ان کے 2 بنتے ہیں، کراچی ایسٹ پہ اور ویسٹ پہ۔ اب ہم نے ان کو فورس کیا ہے وہ بنائیں گے، اور یہ 2022 تک ان کی یہ سٹیشنز بنیں گے، گریڈ سٹیشن 500 kV کے گریڈ سٹیشن بنیں گے۔ اس وقت بھی کہ الیکٹرک یا وہ سسٹم بنا ہوتا تو نیشنل گریڈ سے ہم لوگ دے سکتے، پر ان کا وہ سسٹم ابزارب نہیں کر سکتا، وہ لے نہیں سکتا وہ بجلی، کیونکہ انہوں نے وہ بنائی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم لوگ فیڈرل گورنمنٹ ان کو دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک چیز دوسری اہم بات جناب چیئرمین، یہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں کہ سٹینڈنگ کمیٹی اور پاور کا اجلاس ہوا تھا، اور اس پہ ہمارے چودھری سالک صاحب اس کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے 2 سب کمیٹیز بنائی ہیں، ایک کے الیکٹرک کے حوالے سے آلریڈی اسی ہاؤس کی سٹینڈنگ کمیٹی اور پاور کی سب کمیٹی بن چکی ہے، اور دوسری جو ہے وہ ہماری سیپکو اور ہیسکو کے افیئرز بنانے کے لیے، تو کھیل داس صاحب کا وہ ایشو اسی میں ہی ایڈریس ہوگا، جس میں ٹریجری اور اپوزیشن کے ممبرز اس میں شامل ہیں، اور ہماری منسٹری کے لوگ بھی اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ میں یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں کہ مسائل جو ہیں، کئی ہمارے اپوزیشن کے اراکین ان کا بالکل حق بنتا ہے کہ وہ اپنی نمائندگی کریں اپنے علاقوں کی، پر حقائق پر مبنی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے جناب چیئرمین۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں
کہ جس وقت ابھی مانسون کی بارشیں ہوں گی تو وہاں پہ تو صوبائی حکومتیں ہیں میرے بھائی، یہاں پہ علی زیدی صاحب ہیں، یہاں پہ کیپٹن صاحب ہیں، فہیم صاحب ہیں، آفتاب صاحب ہیں، ہمارے سارے پی ٹی آئی کے اراکین ہیں، وہاں پہ یہ لوگ تو واویلا انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جناب خدا را جو گٹرز آپ کے بند ہوتے ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی ہے، کیوں نہیں اس کو صاف کرتے؟ یا سندھ میں، اندرون سندھ میں ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھی موجود ہیں، فہمیدہ مرزا صاحبہ یہاں پہ ہیں اندرون سندھ سے، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں، وہاں پہ جناب چیئرمین قبرستانوں سے آپ کو ادویات نکل رہی ہیں کرونا کی اور باقی چیزوں کی، اس پہ کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ یہ سیاست چھوڑیں، مثبت طریقے سے گورننس کریں اور صحیح گورننس کرا کے دکھائیں، تب بات ہے۔ آپ کی حکومتیں رہی ہیں کہ الیکٹرک آپ نے کیوں نہیں یہ کامن ڈیلیوری پوائنٹ بنائے؟ دونوں پارٹیز کی حکومتیں رہی ہیں یہاں پہ، کیوں نہیں آپ نے اس کا کیا؟ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور ہم نے یہ کام شروع کی ہیں۔ جناب چیئرمین، یہ حقائق آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ واویلا کھڑا کریں، پر آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرنی چاہیے۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے گیس کی مد میں 100 MMCFT مزید گیس دیے کہ الیکٹرک کو 30,000 میٹرک ٹن کوئی چھوٹی مقدار نہیں ہوتی، RFO ہم نے دی ہے، لون پہ دی ہے کہ ان کے پاور پلانٹ چلیں۔ اس کے علاوہ 100 میگا واٹ مزید ہم نے بجلی دی ہے، ونڈ میں ہم لوگ دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ کسی پہ احسان یا مہربانی نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ کراچی پاکستان کا دل ہے اور اس دل کو اور انڈسٹریل سٹی کو ہم نے ہر صورت چلانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ فورس کر رہے ہیں، اور ان کو ہم نے کراچی الیکٹرک کے ساتھ یہ کیبنٹ کمیٹی اور انرجی میں یہ ڈیسیجن ہوا ہے، کیبنٹ نے انڈورس کیا ہے کہ ان کے 2 کامن ڈیلیوری پوائنٹ اور 2 500 KVA کی گریڈز انہوں نے بنانے ہیں کہ 2022 کے بعد ان کا کوئی یہ ایشو نہ آئے۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ تھینک یو جی محترمہ نفیسہ شاہ صاحب، یہ نصیبہ چنا صاحبہ، راج صاحب میں دوں گا آپ کو ٹائم تھوڑا سا، یہ آپ کی ممبر ہے، تھوڑا ان کو دوں گا، بسم اللہ الرحمن تشریف الرحیم۔ رکھیں۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ ابھی یہ ساری بات ہو رہی تھی دینی اور مذہب کی، ابھی ہمارے منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے یہ بات آگے رکھی ہے کہ آیا یہ مندر کے لیے بیت المال سے پیسے دیے نہیں یا نہیں دیے جائیں، تو ابھی تک کوئی فتویٰ نہیں آئی۔ میں یہ منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ڈیسیشن کون سا لیا ہے؟ آپ اپنا تو فیصلہ بتائیں، دوسروں کو چھوڑے، گورنمنٹ کے ہیں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ آیا یہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ آپ ساری باتیں پیپلز پارٹی کے اوپر چھوڑ رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر سندھ کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 12 گھنٹے، اس پہ کبھی نظر رکھی؟ سندھ میں لوگ نہیں رہتے ہیں، وہ بل نہیں دیتے ہیں، اس پہ کوئی کسی نے نظر رکھی؟ چیف منسٹر کی تو بات بار بار کر رہے ہیں کہ انہوں نے صفائی نہیں کی، انہوں نے وہ گٹر نہیں صاف کروا رہے ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے جو نوکریاں دی وہ تاریخی مثال، آپ نے کتنی لوگوں کو نوکریوں سے نکالا، اس پہ کبھی نظر رکھی آپ نے؟ جو عورتیں رو رو کے چیخ رہی ہے کہ ہمارے بچے بھوک میں مر رہے ہیں، اس پہ کبھی آپ نے نظر رکھی؟ آپ کا منسٹر آج تک محترمہ آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں، کیونکہ آپ نے سپیچ نہیں کرنی، آپ نے ایشو کو بتانا ہے کہ ایشو تو بتا رہے ہیں نا، یہ بھی تو قوم کا ایشو ہے نا۔ تھینک یو جی راجہ پرویز اشرف صاحب جی محترم عمر ایوب صاحب جی منسٹر راجہ صاحب گستاخی معاف، ایک صرف آپ کی اجازت ہوتا جناب چیئرمین، میرے ساتھی حیدرآباد سے انہوں نے بات کی، وہاں پہ جو آپ کا پاور ٹرانسفارمر گریڈ پہ ہے، آنے سے پہلے میں چیف ایگزیکٹو ہیسکو سے ہی فون پہ بات کر رہا تھا، کیونکہ اس کو وہ ڈیمیج ہوا تھا، اس کو ریپلیس کر رہے ہیں، درست بات کر رہے تھے، اس کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ وہاں پہ کیونکہ ٹرانسفارمر میں خرابی آئی تھی وہ ریپلیس ہو رہا ہے، اور یہی چیز ہے کہ ڈسٹریبیوشن سسٹم کو ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں۔
اور 2 سالوں میں ہم نے 5000 میگا واٹ زیادہ ہم لوگ موو کر رہے ہیں اور اسی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن سسٹم کو ہم لوگ ان بلاک کر کے مزید اس میں بہتری لا رہے ہیں. تھینک بہت یو شکریہ جی. محترم راجہ پرویز اشرف صاحب جی. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. جناب چیئرمین صاحب میری ایک آبزرویشن ہے جو میں آپ کی وساطت سے پورے ہاؤس کے سامنے رکھنے